السلام علیکم اردو کڈس ورلڈ کے پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سناتے ہیں نیلم چڑیا کی کہانی۔ سندر نگر واقعی ہی بہت خوبصورت تھا۔ چاروں طرف قدرت نے اپنی خوبصورتی بکھیر رکھی تھی۔ گنگناتے ہوئے جھرنے، خوبصورت چمکیلی ہری بھری گھاس، ایسے لگتا تھا جیسے جنگل میں کسی نے قالین بچھا دیا ہو۔ ان مناظر کو دیکھ کر جانور اور پرندوں کے دل باغ باغ ہو جاتے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے جن پہ تتلیاں اور بھنورے منڈلاتے رہتے تھے۔ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب لوگوں کو آگ کا پتہ نہ تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی، لوگ اپنے غار و نما گھروں میں چلے جاتے۔ اس وقت لوگ پوری طرح ماحول پر ہی منحصر رہتے تھے۔ کچی سبزیاں، پھل، فروٹ، پتے اور بغیر پکے ہوئے گوشت لوگوں کی غذا تھی۔ لاتعداد درختوں کی وجہ سے شام سے پہلے ہی جنگل میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ سندر نگر میں ایک گہرا تالاب تھا جس کا پانی جانوروں اور پرندوں کے پینے کے کام آتا تھا۔ اسی تالاب کے کنارے ایک پیپل کا درخت تھا جس پہ نیلم چڑیا اپنا گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ سبھی جانور اس تالاب پر پانی پینے آتے تھے، اس لیے نیلم چڑیا سے سبھی جانوروں کی دوستی ہو گئی تھی۔ نیلم چڑیا کی ایک عادت سبھی جانوروں کو بہت اچھی لگتی تھی، اس کی دوسروں کو مدد کرنے کی عادت۔ کوئی پریشانی میں ہو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی تھی۔ کوئی شکاری جنگل میں آ جاتا تو وہ اٹھتے ہوئے زور زور سے چیں چیں کی آوازیں بلند کرتی کہ سبھی جانور سمجھ جاتے کہ کوئی خطرہ ہے اور وہ اپنی حفاظت کرنے لگتے۔ نیلم چڑیا کے گھونسلے میں بہت اندھیرا تھا اور اس کے بچے باہر جانے کی ضد کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اس کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ کاش کہیں سے روشنی کی ایک کرن آ جائے۔ اسی تالاب کے کنارے ایک بہت موٹا کالا بھالو ایک درخت کی غار میں رہا کرتا تھا۔ وہ دن بھر سوتا اور جب بھوک لگتی تو تالاب سے مچھلیاں پکڑتا۔ بھالو بہت ہی مطلبی اور خود غرض تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اسے مطلبی بھالو کہتے تھے۔ ایک دن خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی جاری تھی۔ گھونسلے میں نیلم چڑیا کے دونوں بچے سہمے ہوئے اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے اور گھونسلے میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں سخت بھوکے تھے، بے چینی سے ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ادھر بوندا باندی کی وجہ سے نیلم چڑیا پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے گھونسلے تک پہنچی، بچوں کو پیار کیا، انہیں کھانا کھلایا اور بچے ماں سے لپٹ کر سو گئے۔ ابھی رات کا پہلا ہی پہر گزرا تھا کہ نیلم چڑیا کو پکے ہوئے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنی گردن گھونسلے سے باہر نکال ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ بھالو کی غار میں ڈھیر ساری لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اور آگ بھی جل رہی تھی اور وہ مزے لے لے کر مچھلیاں بھون کر کھا رہا تھا۔ نیلم چڑیا کو روشنی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ بھالو کے پاس آئی، اس کو روشنی اور آگ کی مبارکباد دی اور بولی، بھیا بھالو، تمہارے پاس تو ڈھیر ساری لکڑیاں ہیں، ایک مجھے بھی دے دو، میں بھی اپنے گھر میں روشنی کر لوں گی اور کھانا بھی پکا لوں گی۔ مطلبی بھالو نے نیلم چڑیا کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ رات بھر نیلم چڑیا سو نہ سکی۔ وہ سوچتی رہی کہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہے، اگر بھالو تھوڑی سی آگ دے دے تو لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔
ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اسے لگا کہ جیسے سوکھے پتوں پہ کوئی چل رہا ہے۔ اس نے گردن گھونسلے سے باہر نکال کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ شیر بھالو کی غار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ درخت کی غار میں آگ کی گرمی کی وجہ سے بھالو بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تبھی نیلم چڑیا نے چیں چیں کر کے شور مچا دیا۔ نیلم چڑیا کی چیخ سن کر کالا بھالو نیند سے جاگ گیا۔ اس کے شور سے بھالو ہی نہیں بلکہ جنگل کے دوسرے جانور بھی جاگ اٹھے اور نیلم کے گھونسلے کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے سارے جانوروں کو دیکھ کر شیر فوراً ڈر گیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سبھی جانوروں نے نیلم چڑیا کی خوب تعریف کی۔ مطلبی بھالو کو جب حقیقت سمجھ میں آئی تو شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ اس نے دوسرے ہی دن نیلم چڑیا کو کئی لکڑیاں دی اور کہا، بہن مجھے معاف کر دو، اگر تم نہ ہوتی تو شیر مجھے کب کا کھا چکا ہوتا۔ اگر آج میں زندہ ہوں تو وہ تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے۔ لو یہ لکڑیاں، آگ جلا کر اپنے گھر میں روشنی کر لو اور کھانا بھی پکا لو۔ اور ہاں نیلم بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ نیلم چڑیا نے کہا، بھائی بھالو، شکریہ کی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہی سچی خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا کہ میں تمہیں باخبر کروں۔ میں تمہارے کسی کام آ سکی، یہی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بھالو بہت شرمندہ ہوا اور اس دن کے بعد سے جنگل کے سبھی جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا۔ وہ اپنی غار میں سے اس نے چند جلتی ہوئی لکڑیاں نیلم چڑیا کو دے دی۔ نیلم نے اس لکڑی سے پہلے تو اپنے گھونسلے میں روشنی کی، کھانا پکایا اور پورے جنگل اور آس پاس کے جنگلوں میں، حتیٰ کہ جہاں جہاں وہاں روشنی لے کر گئی، اس نے روشنی پھیلائی، پیار کی روشنی، دوسروں کی مدد کرنے کی روشنی، مل جل کر رہنے کی روشنی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی میں ہی سچی خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔